بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک پڑوسی بادشاہ کی طرف سے بہت قیمتی اور عمدہ کپڑا تحفے میں دیا گیا۔ وہ کپڑا بہت قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم اور اس کی رنگت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پسند آ گئی۔ سلطان نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ میرے شاہی درزی کو میرے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے۔ چند لمحوں کے بعد شاہی درزی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان نے وہ کپڑا درزی کے سامنے رکھا اور کہا، اس کپڑے سے میرا لباس تیار کرو۔ یہ سن کر اس درزی نے کپڑے کو دیکھا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ناپ لیا تو اس نے فرمایا، حضور یہ کپڑا آپ کے لباس بنانے کے لیے کافی نہیں ہے، لہٰذا اس سے میں آپ کا لباس تیار نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے کہ اتنا قیمتی اور عمدہ کپڑا جب تحفے میں دیا گیا تو اس سے ایک لباس کیوں نہیں تیار ہو سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو تھوڑا غصہ اور حیرانگی اپنے اس دوست پر آیا جس نے آپ کو لباس تحفے میں دیا، لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جا کر فلاں بازار میں یہ اعلان کر دو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا لباس تیار کرنا ہے۔ جو سلطان کا لباس تیار کر سکتا ہے وہ اور جس میں یہ اہلیت ہے وہ سلطان کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ چند لمحے گزرے کہ ایک درزی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، حضور میں اس کپڑے سے آپ کا لباس تیار کر سکتا ہوں۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا ناپ لیا اور کہا، حضور یہ کپڑا آپ کے لباس کے لیے کافی ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ درزی گیا اور سلطان کے لیے ایک عمدہ لباس تیار کر کے لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ لباس بہت پسند آیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سلطنت کی سیر و تفریح کو نکلے تو اچانک سلطان کی نظر ایک بچے پر پڑی جس نے اسی رنگ کے کپڑے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ معلوم کرو کہ آخر یہ کس کا بچہ ہے جس نے میرے لباس جیسے کپڑے کا لباس پہنا ہوا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ اسی درزی کا بیٹا ہے جس نے سلطان کو لباس تیار کر کے دیا تھا۔ سلطان نے اسے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اگلے دن وہ سلطان کی عدالت میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے جیسے لباس والے کپڑے جتنا عمدہ اور نایاب اور قیمتی کپڑا کہاں سے حاصل کیا؟ تو اس کے جواب نے سلطان کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، حضور میری اتنی اوقات کہاں کہ میں اتنا مہنگا اور عمدہ کپڑا خرید سکوں۔ سلطان نے کہا، پھر یہ کپڑا تم کہاں سے لیا؟ تو اس نے کہا، حضور میں نے یہ کپڑا آپ کے لباس سے ہی جو بچا تھا اس سے اپنے بیٹے کا لباس بنایا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور کہا کہ میں نے جب اپنے شاہی درزی کو بلایا تو اس نے کہا کہ حضور یہ کپڑا آپ کے لباس کے لیے ناکافی ہے، تو تم نے آخر لباس کے علاوہ بھی اپنے بیٹے کا لباس کیسے تیار کر لیا؟ مجھے تمہاری مہارت پر بہت حیرت ہے۔ اس نے کہا، حضور میں نے اس میں کوئی مہارت نہیں دکھائی، یہ تو آپ کے لباس سے زیادہ کپڑا تھا، اور جب کپڑا بچ گیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے کے لیے اس سے اچھا لباس تیار کر سکوں۔ میرے بیٹے نے ساری زندگی پھٹے پرانے کپڑے پہنے، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ میں اس کو نیا کپڑا دلوا سکوں۔ حضور اس لیے میں نے آپ کے سوٹ میں سے بچے ہوئے کپڑے میں سے اپنے بیٹے کا کپڑا تیار کیا، اور اگر آپ اسے گستاخی سمجھیں تو مجھے معاف کر دیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران ہو گئے اور اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ اس درزی کو 100 سونے کے سکوں کی تھیلی دی جائے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو کہا، اس رقم سے تم اپنے بیٹے کے اچھے کپڑے خریدو اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کا اچھا لباس خریدو اور اپنے کاروبار کو مزید ترقی دو۔ اس درزی نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ان سارے خیالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے سلطان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ ایک ہی بات آپ کو پریشان کر رہی تھی کہ میرا شاہی درزی تو میری پوری سلطنت کا سب سے تجربہ کار اور پرانا درزی ہے، تو اس نے یہ سب کیوں کہا؟ کبھی کوئی خیال ذہن میں آتا تو کبھی کوئی، حتیٰ کہ ساری رات آپ نے جاگتے ہوئے گزار دی، اور آپ کے چہرے پر ایک عجیب سا اضطراب تھا جس کو صاف معلوم کیا جا سکتا تھا۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی درزی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، چند دن پہلے میں نے تیرے سامنے ایک کپڑا رکھا تھا جو کہ مجھے اپنے قریبی دوست کی طرف سے تحفے میں ملا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس سے تم میرا لباس تیار کرو، لیکن تم نے کہا تھا کہ یہ کپڑا ناکافی ہے اور اس سے آپ کا سوٹ تیار نہیں ہو سکتا۔
بعد میں اسی کپڑے سے فلاں بازار میں موجود درزی نے نہ صرف میرا لباس تیار کیا بلکہ اپنے بیٹے کا بھی لباس تیار کیا۔ تو یہ سن کر وہ شاہی درزی سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے درزی کو کہا، کیا میں اس کو حکم عدولی سمجھوں یا اس کے پیچھے اور کوئی راز ہیں؟ تو وہ نوجوان رونے لگا اور کہا، حضور آپ مجھے معاف کر دے، یہ سب کچھ کرنے پر میں مجبور ہو گیا تھا۔ سلطان نے کہا، بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور ایک دن میں کپڑے میں استعمال ہونے والا داغا خریدنے کے لیے بازار گیا تو میں جب اس درزی جس نے آپ کا یہ شاہی لباس تیار کیا ہے اس کے پاس سے گزرا تو اس کا ایک بیٹا وزیر کے لباس کو جو اس کے باپ کے پاس سلنے کے لیے آیا ہوا تھا ہاتھ لگا کر اپنے بابا سے کہہ رہا تھا، بابا اس طرح کا لباس تو قسمت والے ہی پہنتے ہیں، کیا کبھی میں بھی اس طرح کا لباس پہن سکوں گا؟ تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا یہ لباس جتنا مہنگا ہے اتنی میری ساری زندگی کی کمائی نہیں، یہ تو نصیبوں والے ہی پہنتے ہیں۔ مجھے اس کے بچے کی باتوں پر بہت ترس آیا اور میں نے اس دن اس لیے منع کر دیا، اور میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس لباس کو بنانے سے انکار کیا تو یہ سلطان کی حکم عدولی ہوگی، اور اس لیے میں نے یہ وجہ بتائی کہ یہ کپڑا لباس تیار کرنے کے لیے ناکافی ہیں، اور میں جانتا تھا کہ حضور آپ جیسا لباس پہنتے ہیں، اس طرح کا لباس صرف وہ درزی ہی بنا سکتا ہے، اور میں یہ بھی جانتا تھا کہ اس لباس کا کپڑا آپ کے لباس سے زیادہ ہے اور وہ بچ جانے والے کپڑے سے اپنے اس معصوم بیٹے کا لباس تیار کر سکے گا، اس لیے میں نے کپڑا ناکافی ہونے کا بہانہ بنایا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے اور کہا، اے نوجوان، یہ بات تو تم جانتے تھے کہ لباس پسند آنے کی صورت میں تجھے اچھا خاصا انعام دیتا، لیکن تم نے اپنے انعام کی طرف نہیں دیکھا اور اس غریب درزی کے بچے کی خواہش کی طرف دیکھا۔ مجھے تمہاری ادا بہت پسند آئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس لباس کی جتنی مزدوری بنتی ہے اس کے دست اس درزی کو مزدوری دی جائے تاکہ یہ رحم دلی اس کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ اور وہ درزی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت خوش ہوا اور آپ کی اس رحم دلی کو دیکھ کر وہ سلطان سے انعام لے کر وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس لباس کو جہاں بھی پہن کر جاتے بڑے بڑے بادشاہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتے کہ آخر اس لباس کو اتنا ماہر درزی بنانے والا کون ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس درزی کا نام بتاتے تو اسی طرح لوگ سن کر اس درزی کے پاس آنے لگے، اور چند سالوں کے بعد وہ درزی جس کے پاس اپنے بیٹے کو کپڑے دلانے کے لیے رقم نہیں تھی، اس درزی کے پاس بڑے بڑے بادشاہوں، وزیروں، حتیٰ کہ سلطان کے سپہ سالاروں کے لباس تیار ہونے لگے، اور اس سلطان کے شاہی درزی کی وجہ سے اس غریب درزی کی زندگی بدل گئی۔ اسی طرح آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا ایک اور نہایت شاندار واقعہ بیان کرتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات دن بدن جاری تھی۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ رینالڈ کو شکست دینے کے لیے اپنا لشکر تیار کیا اور اس لشکر کو لے کر روانہ ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لشکر کے پڑاؤ کے لیے جگہ کا پہلے سے تعین کیا ہوا تھا۔ وہ جگہ پہاڑیوں کے قریب ایک وادی میں تھی، وہ کافی کھلی جگہ تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر وہاں آسانی سے پڑاؤ کر سکتا تھا۔ لشکر اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ جب وہ لشکر اس وادی میں پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے لشکر کو پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک عام آدمی کا لباس پہن کر ارد گرد کی جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے چلے گئے تاکہ ارد گرد کے خطرے کو جانچ سکے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہر کام کو اپنے ہاتھوں سے سر انجام دینے کو ترجیح دیتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب اس پہاڑی کی دوسری طرف گئے تو اچانک سلطان کی نظر ایک پہاڑ کی چوٹی پر پڑی۔ وہاں سلطان نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اس چوٹی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تیر کمان میں ڈالا اور اس تیر کو اس بوڑھی عورت کی طرف چلا دیا۔ وہ تیر اس بوڑھی عورت کے بالکل قریب سے گزرا اور ایک درخت میں جا لگا۔ جب اس بوڑھی عورت نے تیر کو اپنے قریب سے گزرتا دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گئی اور اس کا دھیان اس تیر کی طرف جانے لگا کہ یہ تیر کس نے چلایا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس بوڑھی عورت کے پاس پہنچ چکے تھے۔ سلطان نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جی تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ تیر میں نے چلایا تھا، اس لیے کہ تم خودکشی کرنے سے رک جاؤ اور میں جان سکوں کہ آپ یہ قدم کیوں اٹھانا چاہتے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت رونے لگی اور کہا کہ جس زندگی کے لیے تم نے مجھے بچایا ہے اس سے مر جانا ہی بہتر ہے۔
سلطان بڑا حیران ہوا کہ بوڑھی اماں، آخر آپ اس عمر میں حرام کی موت کیوں مرنا چاہتی ہیں؟ آخر تمہیں ایسی کیا پریشانی لاحق ہوئی؟ اس نے ایک طرف اشارہ کیا تو سلطان نے دیکھا کہ ایک آبادی نظر آئی۔ اس نے بتایا، حضور یہ ہمارا گاؤں ہے اور ہمارے گاؤں کے پاس سے ایک بہت بڑا دریا گزر کر جاتا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس دریا کے پانی سے ہی اپنی کھیتی باڑی کرتے ہیں، اس دریا کے پانی کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹا سا کارخانہ بنا ہوا ہے جس میں قالین اور کپڑے تیار کیے جاتے ہیں، اور اس میں اس گاؤں کی ساری خواتین کام کرتی ہیں۔ اس کارخانے میں بھی اسی دریا کا پانی ہی استعمال ہوتا ہے۔ حضور، لیکن اس دریا کی ایک سب سے بری عادت ہے کہ ہر 1 سال کے بعد وہ دریا خشک ہو جاتا ہے، اور اگر اس سال کے شروع میں اس دریا میں ایک لڑکی کی قربانی نہ دی جائے تو وہ دریا پھر اگلے سال نہیں بہتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بوڑھی عورت کی باتوں میں تجسس ہونے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت سے کہا، اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ مجھے یہ سارا ماجرا تفصیل سے سنائیں۔ اس نے کہا، بیٹا یہ کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ ہر سال ہمارے گاؤں کے لوگ گاؤں میں ایک بیڑیا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ بیڑیا گاؤں والوں سے خوفزدہ ہو کر جب بھاگتا ہے اور جس گھر میں جا کر وہ پناہ لیتا ہے، اسی گھر سے ایک نوجوان کنواری لڑکی کو دلہن کی طرح تیار کر کے جنگل کے قریب دریا کے اوپر بنی ہوئی ایک پل کے نیچے بٹھا دیا جاتا ہے، اور رات کو وہ دریا اسی لڑکی کو نگل جاتا ہے، اور چند دنوں بعد پھر سے وہ دریا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی اماں کو کہا، اماں جی آپ کی خودکشی کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، اس سال اس دریا کی خاطر جس نے لڑکی کی بلی دی جانے والی ہے وہ کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ میری اکلوتی بیٹی ہے، جس کو میں نے بچپن ہی سے اس کے بابا کی وفات کے بعد ماں اور باپ دونوں بن کر پالا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہو گئے، اور نہ صرف سلطان کو بوڑھی اماں کی باتوں میں تجسس ہونے لگا بلکہ سلطان کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی اماں کو کہا کہ تمہاری بیٹی کو کب وہ لوگ اس پل کے نیچے بٹھانے کے لیے لے جائیں گے؟ تو اس نے کہا، اے مسافر، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کر اپنی جھونپڑی میں بٹھا کر میں وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھ سے یہ نہیں دیکھا جا رہا تھا، اب تک تو انہوں نے میری بیٹی کو وہاں پر بٹھا دیا ہوگا۔ اب سورج ڈلنے والا ہے، رات ہوتے ہی وہ دریا میری بیٹی کو نگل جائے گا، اور میں اپنی اکلوتی بیٹی کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بوڑھی عورت کو کہا، جب تک سلطان زندہ ہیں تمہاری بیٹی کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ جب اس بوڑھی عورت نے سنا کہ یہ آدمی کوئی مسافر نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں تو وہ بڑی حیران ہو گئی اور سلطان کے قدموں میں گر گئی اور کہا، حضور آپ میری بیٹی کو بچا لیں، قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں گواہی دوں گی کہ اے میرے مالک، میرے سلطان نے بے شک سلطان ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اماں جان شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو میرا فرض ہے۔ سلطان نے بوڑھی اماں کو گھوڑے پر بٹھایا اور اس پل کے قریب پہنچ گیا۔ سلطان نے چھپ کر دیکھا تو گاؤں والے اس بوڑھی عورت کی بیٹی کو اس پل کے نیچے بٹھا کر جا رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا، اماں جان ہم یہاں چھپ کر آج کی رات دیکھیں گے کہ آخر جب گاؤں والے اس لڑکی کو یہاں بٹھاتے ہیں آخر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میرا یقین ہے کہ کوئی دریا کسی کے ساتھ کچھ نہیں کرتا، وہ اللہ کے حکم پر چلتا ہے اور اللہ کے حکم پر رکتا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہوا ہے۔ یہ سن کر اس بوڑھی عورت نے کہا، حضور یہ کوئی خیال نہیں بلکہ حقیقت ہے، اور کئی سالوں سے اسی طرح گاؤں والے بلی دیتے آ رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا، آج کی رات پتہ چل جائے گا کہ آخر کیا ہوتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چھپ کر دیکھنے لگے کہ آخر کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک 2 آدمی جو کہ شکل سے جنگلی لگ رہے تھے، ان کے ہاتھوں میں شمع تھی، وہ پل کے نیچے آئے، ڈراؤنی آواز کے ساتھ انہوں نے لڑکی کو بے ہوش کیا اور اس کے بعد اس ڈولی کو اٹھا کر اسی دریا کے اندر چلنا شروع ہو گئے۔ سلطان نے بوڑھی اماں کو کہا، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ کوئی جادوئی دریا نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی اور راز ہے۔ بوڑھی عورت چیخنے لگی، حضور یہ میری بیٹی کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ سلطان نے کہا، اماں جان اگر آپ اپنی بیٹی کو زندہ دیکھنا چاہتی ہیں تو تھوڑی دیر صبر کریں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بوڑھی عورت کو اپنے ساتھ لیا اور ان 2 آدمیوں کا پیچھا کرنے لگے جو اس لڑکی کو لے کر جا رہے تھے۔ انہوں نے اپنے جسم پر پتے باندھے ہوئے تھے، ان کی شکل سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جنگلی انسان ہیں، ان کا اس حقیقی دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔
सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह उनका पीछा करते करते जा रहे थे। वो आगे जा रहे थे। चलते चलते वो आदमी जंगल के बीच में जा पहुँचे और जाकर उन्होंने लड़की को बिठा दिया। जैसे उन्होंने लड़की को बिठाया तो उस लड़की के इर्द गिर्द बहुत सारे जंगली आदमी इकट्ठे हो गए और आपस में कहने लगे कि ये लड़की तो कई लड़कियों से ज़्यादा खूबसूरत हैं, हम इसके जिस्म से आज रात लुत्फ़ उठाएंगे और जब तक ये ज़िंदा रहेगी इसके जिस्म से लुत्फ़ उठाते रहेंगे। और इसके बाद सुल्तान ने देखा तो बूढ़ी औरत को कहा कि जिस लड़की को तुम दरिया को बली समझ कर देते थे वो कोई बली नहीं थी, बल्कि ये जंगली लोग ही तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे थे। इतने में उन कबीले के जंगली लोगों के एक नौजवान ने कहा, जब तक वो बेवकूफ़ गांव वाले ये समझते रहेंगे कि ये दरिया ही एक लड़की की बली लेता है तो हम उस वक्त तक इनके जिस्म से लुत्फ़ उठाते रहेंगे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन तमाम कबीले के लोगों पर हमला करके इनके जिस्मों के टुकड़े कर दिए जाएं। और उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़ी औरत की बेटी को अपने घोड़े पर बिठाया और उस गांव में ले गए। सुबह हो चुकी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब उस बूढ़ी औरत की बेटी को लेकर उस जगह पर पहुंचे तो गांव वाले बड़े हैरान और परेशान हो गए। तो उन्होंने कहा, ये कैसे बच गई? तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको सारा मामला सुनाया और कहा, जब तुम लड़की को दुल्हन बनाकर पुल के नीचे बिठाते हो तो अंधेरा होते ही वो दो आदमी जो कि जंगली थे वो आते ही लड़की को उठाकर अपने जंगली कबीले में ले जाते हैं और वो लोग उस लड़की के जिस्म के साथ उसके ज़िंदा रहने तक खेलते हैं। तो गांव वालों ने कहा, हुजूर वो फिर दरिया कैसे बंद होता है और कैसे बहना शुरू हो जाता है? तो सुल्तान ने कहा कि वो कोई जादुई दरिया नहीं, बल्कि वो जंगली कबीले वाले ही उस दरिया को जंगल के बीच में पत्थरों से बंद कर देते हैं और जब तुम बलि देते हो तो फिर से वो उसको खोल देते हैं और तुम समझते हो कि ये लड़की की बलि देने से ही दरिया बहता है और वो जंगली कबीले वाले तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर कई सालों से तुम्हारी नौजवान लड़कियों की इज़्ज़त को लूट रहे हैं। ये सुनकर गांव वाले बहुत गुस्सा में आ गए। तो सुल्तान ने कहा, अब गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं, जालिम अपने अंजाम को पहुंचा। ये सुनकर वो सारे गांव वाले सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा करने लगे और कहा, हुजूर जब तक आप जैसा हुक्मरान इस ज़मीन पर मौजूद हैं तो उस वक्त तक कोई भी दुश्मन हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की अक्लमंदी और दलेरी की वजह से गाँव वाले इतनी बड़ी मुश्किल से बच गए। और अगर उस जगह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह न आते तो शायद वो गांव वाले कितने सालों तक उसी तरह कुंवारी और नौजवान मासूम लड़कियों की बलि देते रहे। आपसे गुजारिश है कि हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अय्यूबी वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए।